سینٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سینٹ کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں اور وزیر اعظم نے حال ہی میں کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز صاف اور شفاف ہوں. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. مگر مجھے بتائیے کہ اس وقت جس قسم کا ماحول ہے جہاں پہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, وزیر اعظم صاحب گھر جائیں, اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو بھی آپ کمیٹی بنائیں گے اس کے اندر ہم پیش بھی نہیں ہوں گے. جو این سی او سی کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی کووڈ کی کمیٹی کے اوپر, اس کے اوپر بھی انہوں نے منع کر دیا. اس صورتحال میں آپ پارلیمانی امور کے مشیر ہیں, آپ ان کو کیسے آمادہ کریں گے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے ان اہم لیجسلیشن کے اوپر؟ اچھا, آپ 3 حصے کر لیتے ہیں. پہلا, آپ نے انٹرو میں ایک بات کی, اس کو شامل کر کے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو گورنمنٹ گزری ہے, پچھلی گورنمنٹ خاص طور پہ, اس کے مقابلے میں اس تھوڑے سے عرصے میں ہم نے بہت اچھی لیجسلیشن کی ہے. ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی پارلیمنٹس جو ہیں وہ جرگے کی طرح چلتی ہیں کہ سارے پہلے اکٹھے ہوتے ہیں, سب کو منایا جاتا ہے, سب کی منتیں کی جاتی ہیں, سب کی وش لسٹ کے مطابق قانون بنتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسیز ہیں جتنی بھی, وہاں ایک ووٹ والا, وہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو ایک ووٹ کی اکثریت سے قانون پاس ہو جاتا ہے. جو پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس ہے قومی اسمبلی کے اندر, ہم نے پہلے بھی قوانین پاس کروائے ہیں, اب بھی کروائیں گے, یہ قوانین بھی انشاءاللہ پاس کروائیں گے. مگر قطع کلامی معاف تنقید کی جاتی ہے بابر اعوان صاحب کے 31 آرڈیننسز آپ لوگوں نے پاس کیے ہیں, صرف 29 جو ہیں بل پاس کیے ہیں, تو آرڈیننس فیکٹری کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو. یہ آرڈیننس جو ہے وہ صرف ایک ہی اچھا لگتا ہے, یہ جو سلیکٹڈ والی بات کرنے والے خود سلیکٹ ہو کے آئے, کوئی ایوب خان کے دور میں ہوئے. ہم نے تو کبھی ایسے دور میں نے حلف نہیں اٹھایا, نہ عمران خان نے حلف اٹھایا. کوئی جو بچتے تھے وہ ضیاء الحق کے دور میں آ گئے, جو مزید بچتے تھے وہ جنرل مشرف کے دور میں آ گئے. یہ سارے ان کو ایک ہی آرڈیننس پسند آیا ساری زندگی میں, اور اس کو کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, NRO. اب میں وہ جو 3 نکات تھے ان کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے قومی اسمبلی میں, اس لیے ہم بہت آسانی کے ساتھ جو قوانین بنانا چاہیں گے, پہلے بھی بنائیں, اب بھی بنائیں. مثال کے طور پہ اب کووڈ کی وجہ سے اجلاس کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے, تو ہم نے جو ایک خواتین کے خلاف اور بچوں کے خلاف مولیسٹیشن کے جو مقدمات ہوتے ہیں, آج ہماری کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے اس قانون کی. تو ہم کس طرح سے اس کو لائیں گے, اس کا انتظار کریں گے. فرض کریں 2 مہینے اور نہیں ہو سکتا, 4 مہینے صورتحال خراب ہو جاتی ہے. تو یہ آئینی ڈسپنسیشن ہے جو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے, جس میں میکنزم ڈالا گیا ہے کہ آرڈیننس آئے گا اور 120 ڈیز کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں رکھ کے ہم دوبارہ اس کو پاس کر سکیں گے. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جو پیچھے ہم نے قانون فیٹف کے پاس کیے ہیں, ایک صبح 2 بل جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس میں اصل ایشو نکلتا ہے جو جیسا میں نے کہا ان کا پسندیدہ NRO. 2 بل سینٹ میں جاتے ہیں, میں اس میں موجود ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میں نیشنل اسمبلی چلانے کے لیے گیا, میں واپس آیا, کمیٹی میں دونوں پاس کیے متفقہ طور پہ, ساری اپوزیشن, گورنمنٹ, اس کے الائز سارے موجود تھے. جب 45-40 قدم چل کے ہم فلور کے اوپر گئے تو انہوں نے ایک بل پاس کر دیا, دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا. ہم اس کو پھر جو ریجیکٹ ہوا تھا اس کو ہم لے کے چلے گئے جوائنٹ سیشن آف دی ہاؤس میں. ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں, ان کا حق ہے وہ واک آؤٹ کریں, ان کا حق ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں. قانون سازی کا عمل کسی قیمت پہ ہم نہیں رکنے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرڈیننسز لے کے آئیں گے جس کو پارلیمنٹ جو یس آف کورس پارلیمنٹ میں سارے قوانین جو آرڈیننس ایشو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی جاتا ہے. اچھا بابر صاحب, سارے قوانین ہم اپنے ایجنڈے کے مطابق عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں جو نہیں کھڑا ہوگا اس بات پہ, میں آخری بات, میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ غور سے ایک دفعہ پھر سوچ لیجئے جو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا آپ نے کہا تھا ہم لوگ پتہ لگ گئے ہم ان کو نکال دیں گے. کسی نے کسی کو شو کاز نوٹس نہیں دیا. عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی جس نے 20 اپنے MP KP سے نکال دیے تھے کہ انہوں نے ووٹ کہنے کے مطابق نہیں دیا یا قانون کے مطابق نہیں دیا. تو اب وقت ہے کہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن اگر کرانا ہے تو 2 قانون آ رہے ہیں. ایک قانون ہے
امینڈمنٹ ہے الیکٹرل ایکٹ میں 39 امینڈمنٹس ہیں اور دوسرا آئین میں امینڈمنٹ ہے. ہم لے کے جائیں گے, جس کی مرضی ہوگی ووٹ دے گا, جو مخالفت کرنا چاہے اس کا حق ہے. نہیں تو پھر آرڈیننس بن کے یہ سامنے آئیں گے. میں آپ کی اگر بات صحیح طریقے سے سمجھی ہوں. نہیں, آرڈیننس جب پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوگی تو تب ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ از ہولڈنگ اٹ سیشن, آرڈیننس نہیں ہو سکتا. رائٹ, مگر سینٹ کے اوپر